یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی. یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جو سر بکف مجاہد تھے. یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح عطا کر میری تحریر کو تو روشنی دے. معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام، میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا یہی دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شاہنشاہ بقہا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے مذہب اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی ہے. اس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے. دوستو، صحابہ پاک باز ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف کی، قرآن نے ان کی تعریف کی. قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون. محترم حضرات، حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلام کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازمی اور ضروری ہے. محترم حضرات، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی
اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی۔ یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہے جو سر بکف مجاہد تھے۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کن نجومی بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتو کا مزہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے مت والو، آج سے 1400 سال پہلے یہی خاتم الانبیاء محمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں سے تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا موضوع ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور یہ اشعار مہمان اعظام کے لیے ہے۔ تمہارا آنا تمہارا مبارک، تشریف لانے والے آنا تمہارا مبارک، تشریف لانے والے خوشیاں منا رہے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔